محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسکول کے چھوٹے بچوں کو ابتدائی جماعتوں میں سکھایا جاتا ہے کہ لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کسے کہتے ہیں۔ ان بچوں کو آپ کھلے مقام پر لے جا کر پوچھئے کہ بیٹا، ذرا اپنے اطراف و اکناف دور دراز نظر گھما کر دیکھو اور بتاؤ کہ جاندار اور غیر جاندار کیا کیا ہے۔ بچہ کہے گا وہ ہوا میں اڑنے والی چڑیا اور کبوتر اور وہ گھاس کھانے والی بکری لیونگ تھنگ یعنی جاندار ہے، اور وہاں کھڑی ہوئی موٹر گاڑی اور آٹو نان لیونگ تھنگ یعنی غیر جاندار ہے۔ یعنی جس میں جان ہوگی اس کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، اور بے جان کو آپ چکنا چور بھی کر دیں تو اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے مرغی کے بچے پھیری والے آواز لگاتے ہوئے بیچتے ہیں۔ ہم بھی شوقیہ طور پر خریدا کرتے تھے۔ ابتداءً ان کو چاول کی کنکیاں کھلاتے۔ طبعی طور پر یہ مرغی کے بچے بڑے کمزور واقع ہوتے ہیں، گھر میں لاتے ہی اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ 10 میں سے 2-3 تو اپنے آپ مر جائیں گے۔ ان کو کھلے مقام پر چھوڑ کر کڑی نگرانی کریں تب بھی کوے اور بلی سے ان کو بچانا مشکل ہے۔ ذرا سی غفلت ہوئی تو کوے اور بلی کا لقمہ بن جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی یہ مرغی کے بچے خریدے جاتے ہیں، بچے شوق سے ان کو پالتے ہیں، لیکن سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کسی کی جان گئی، کسی کی ادا ٹھہری کے مصداق۔ کئی بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نحیف و ناتواں ان مرغی کے بچوں کو اٹھا کر بری طرح پٹک دیتے ہیں، زور سے دبوچ لیتے ہیں اور بھی کئی طرح سے ان کو ایذا دیتے ہیں۔ تب بھی ان کے والدین و گھر کے دیگر افراد ہنستے مسکراتے اپنے بچوں کے اس گھناؤنے کھیل سے مسرور و محظوظ ہوتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ کھیلتے کھیلتے گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے تو بچہ رونے لگے گا، اور اسے دیکھ کر شدت غم سے آپ کے بھی آنسو نکل آئیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا بچہ جس مرغی کے بچے سے بے جان کھلونے کی طرح کھیل رہا ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، اس معصوم پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کی تکلیف اور درد کا آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس کی چوں چوں میں کتنا درد چھپا ہوا ہے اور وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ بروز محشر اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، تب بندہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ بندے سے کہا جائے گا کہ تو خود اپنا حساب کر لے، تو ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ کھایا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کا بل جلا دیا گیا۔ پھر ان پر اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا، لیکن تم نے ان کے ایک گروہ کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح حمد و ثنا کرتی تھیں۔ ایک اور مشہور و مستند روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اللہ پاک نے اس جرم میں جہنم میں ڈال دیا کہ وہ اپنے گھر میں بلی کو باندھ کر رکھی ہوئی تھی، نہ اس کو کھلایا پلایا اور نہ ہی رسی کھول کر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیتی۔ آخرکار وہ معصوم بلی بھوک پیاس کی شدت کی تاب نہ لا کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ دنیا میں انسانوں پر جہاں کہیں ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کی خوب تشہیر ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن اللہ پاک کی بے زبان معصوم مخلوقات پر حضرت انسان مختلف طریقوں سے ظلم کر رہے ہیں۔ صبح کے اوقات میں ہم نے ایسی کئی لاریوں اور ٹرالیوں کو دیکھا جن میں بے شمار بکرے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ ذرا قریب سے کچھ دور تک پیچھے جا کر ان بکروں کو دیکھیے
بے شمار بکرے اپنی پوزیشن بدلنے کے موقف میں نہیں ہوتے۔ اس بری طرح سے ان کو ٹھونس آ جاتا ہے کہ وہ گھنٹوں حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ لاری و ٹرالی ڈرائیور تیز رفتاری سے بھی چلا رہا ہے، اچانک بریک لگانے سے بکرے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، اسپیڈ بریکرز بھی اچھال رہا ہے، بے شمار بکرے اکڑے ہوئے ہیں۔ ان بکروں کو جب آپ ٹرالی سے اتارتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کئی بکرے شدت درد کی وجہ سے لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں، اٹھ بھی نہیں پاتے، پھر ان کو لکڑی یا ڈنڈے سے ہانک کر مندے میں شامل کیا جاتا ہے۔ کئی ریٹیل چکن سینٹر والے اپنی بائیک یا ایکٹیوا پر مرغیوں کو گاڑی کے پیچھے تھیلی کی طرح لٹکا کر لاتے ہیں۔ سڑک کا گندا پانی، گرد و غبار، گاڑیوں کا دھواں سب ان مرغیوں کے منہ میں جاتا ہے۔ بدترین کھڈے والی سڑکوں پر اچکاتے ہوئے جب ان کو دکان کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ سینکڑوں مرتبہ چیختی چلاتی اور شدت درد سے کراہتی ہوں گی، لیکن کیا دکاندار کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ جن مرغیوں کو بیچ کر پیسے کما رہا ہے وہ اس کو کتنی بد دعائیں دیتی ہوں گی؟ کیا بکرے منتقل کرنے والے تاجر کو پتہ ہے کہ ان بکروں نے کتنی بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر رب ذوالجلال کے سامنے اپنے دکھ درد کی داستان سنائی ہوگی اور انصاف مانگا ہوگا؟ بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف رب العالمین کی بے زبان مخلوقات کے ساتھ رحم و کرم اور حسن سلوک کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک نے ایک گنہگار بدکار و فاحشہ عورت کو اس لیے بخش دیا اور معاف فرما دیا کہ اس نے پیاسے کتے پر رحم کیا۔ عورت نے دیکھا کہ ایک کتا شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے اور اس کی زبان باہر نکل آئی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے جوتے کو باندھ کر ڈول بنایا اور کنویں سے پانی نکال کر پیاس سے بلکتے ہوئے کتے کو پانی پلایا۔ ساری کائنات کی تمام مخلوقات کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ وہ ان کو کھلاتا آیا ہے، کھلاتا رہا ہے اور کھلاتا رہے گا۔ ڈسکوری پر آپ دیکھیں کہ شیر، ببر یا چیتا ایک بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں۔ جب وہ کھا کر ہٹتے ہیں تو یکے بعد دیگرے کئی چرند و پرند اس جانور سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی چیونٹیوں کی غذا بنتا ہے۔ آج کی بے تکلف اور پرتعیش دعوتوں میں کنٹلوں میں چکن اور مٹن آتا ہے۔ دعوتوں میں مہمان 20% بیکار اور ضائع کر دیتے ہیں۔ کھانے کے ٹیبلوں سے بچا ہوا ویسٹیج اگر صحیح طریقے سے پھینکا جائے تو سینکڑوں کتے، بلیوں اور دیگر مخلوقات کے لیے غذا کی فراہمی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شادی بیاہ کی ایسی مصروفیت میں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ یہ سب کو سوچنے اور کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ اس کا آسان اور مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کی بے زبان مخلوقات کی دعائیں جس کا مقصود بن جائے، آخرت کا اجر و ثواب اور رب تعالیٰ کی کرم کی بارش جس کے پیش نظر ہو، پھر تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا۔ آدمی پہلے ہی سے پلان کر لے گا کہ کیا اور کیسا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بے زبان معصوم مخلوقات کا پیٹ بھرنے کی آپ صحیح و جستجو کریں گے تو یقیناً مالک ارض و سما کی رضا و خوشنودی آپ کا مقدر ہے۔ عملی طور پر یہ کام ذرا مشکل، صبر آزما اور آزمائشی ضرور ہے، لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ دعوت کے اس موقع پر جتنے میں اتنی باتیں، کئی لوگ آپ کے اس کام پر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، اس کام کو غیر اہم اور بیکار کہہ کر آپ کے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، اللہ کی رضا و خوشنودی کا حصول کوئی آسان کام نہیں ہے
اور یہ ہر کسی کے مقدر کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ نعمت لازوال انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو پروردگار عالم کی خاطر کسی کی پرواہ نہ کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔